مرشد کی توجہ کے بغیر طالب ہرگز کسی منزل و مقام تک نہیں پہنچتا، خواہ عمر بھر وہ ریاضت کے پتھر سے سر پھوڑتا رہے یا چلہ کشی کرتا رہے۔ معاملے کے وقت اس قسم کی گفتگو کرنی چاہیے جس سے کہ گردن کی رگیں نمودار نہ ہوں، یعنی تعصب اور غضب کی علامت نہیں پائی جائے۔ جب تک نفس کو سزا نہ دی جائے وہ قابو میں نہیں رہتا اور راہ حق سے بھٹکاتا رہتا ہے۔ اکثر مرتبہ نبوت بکریاں چرانے والوں کو ملا اور مرتبہ ولایت غلاموں اور فقیروں کو ملا ہے۔ جس قدر بندہ خدا کے سامنے جھکتا ہے اسی قدر اللہ اس کو بلندی عطا کرتا ہے۔ کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ دل دکھانا ہے، چاہے وہ کافر کا ہو یا مومن کا۔ دو آدمیوں سے ہوشیار رہو، ایک وہ جو تم میں وہ عیب بتائے جو تم میں نہیں ہے، اور دوسرا وہ جو تم میں وہ خوبی بتائے جو تم میں نہیں ہے۔ عشق کی چھت بہت بلند ہے، اس پر پہنچنے کے لیے اسم اللہ ذات کی سیڑھی استعمال کر جو تجھے ہر منزل اور مقام تک پہنچا دے گی۔ جب حاکم موٹا ہو جائے تو جان لو کہ وہ رعیت اور اپنے رب کی خیانت کر رہا ہے۔ جب فقیر لباس پہنتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ اس نے کفن پہن لیا ہے۔ تین چیزوں کو دوست رکھنے والا شخص مومن ہے: موت، فاقہ اور درویشی۔ تم نفس کی تمنا پوری کرنے میں مصروف ہو اور وہ تمہیں برباد کرنے میں مصروف ہے۔ فقر ایک راز ہے اور اللہ اپنا راز اس شخص کے پاس نہیں رکھتا جو اس راز کو سنبھال نہ سکے۔ دل کی صفائی چاہتا ہے تو آنکھ کو دنیا سے بند کر لے، کیونکہ یہ وہ رخنہ ہے جہاں سے غبار اندر آتا ہے۔ جب گناہ کا ارادہ کرو تو خدا کی بادشاہت سے باہر نکل جاؤ۔ چار چیزیں عقل کو بڑھاتی ہیں: فضول کلام سے پرہیز کرنا، دانت صاف رکھنا، علماء کی صحبت، صالحین کی مجلس۔ جب مجھے عشق کی نماز اور فرض کی نماز میں فرق پتہ چلا تو میں نے 40 برس کی نماز قضا پائی